ٹھیک ہے، بالکل بھٹی صاحب، یہ جو ساری ڈیل کی باتیں ہیں، پرائم منسٹر امریکہ آنا ہوتے ہیں، سعودی عرب ہیں، اور ساتھ ہی پیچھے ایک وفاقی وزیر صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب ڈیل ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید سوموار تک کوئی فیصلہ ہو جائے۔ پرائم منسٹر ملک سے باہر ہیں، جو کہتے ہیں بار بار کہ میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، اور ادھر اب باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ یہ یعنی وہ بھی امریکہ میں ہوں گے اور پیچھے ڈیل فائنل ہو جائے گی۔ یہ سب کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو پہلا آپ کا سوال تھا کہ آئی ایم خوش ہے جب سود خور کو اس کا سود ملتا ہو اور غریب کے گردے بیک کے گزارا ہوتا ہو، سود خور تو خوش ہوتا ہے نا۔ تو ہماری 99% آبادی کسب پرسی کی حالت گزار رہی ہے تو سود در سود پیسے دے رہے ہیں۔ ہاں، آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر مدینہ کی ریاست والے پرائم منسٹر جن کا نام ہے عمران خان صاحب، مدینہ کی ریاست کے زندگی کے گزارنے کے کچھ اصول ہیں، وہ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ جب وہ امریکہ گئے تھے تو ایک بیان آیا تھا کہ ہم نے پاکستان دنیا فتح کر لیا ہے، ٹرمپ ثالثی کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اب بھی ہو گیا ہے۔ میں نے عرض کی ہے ان کے ادھر ہونے سے یا نہ ہونے سے نہ ڈیل رکنی ہے نہ ڈیل ختم ہونی ہے۔ یہ ڈیل جنہوں نے کرنی ہے وہ کر رہے ہیں، کافی حد تک معاملہ طے ہے۔ جب رات کی تنہائی میں جیل کی دروازے کھل جائیں اور بغیر نمبر والی گاڑیاں جائیں اور گفتگو تفصیلاً ہو اور حکمرانوں کو پتہ بھی نہ ہو کہ کون کیا کر رہا ہے، جب اسلام آباد سے پنڈی جاتے ہوئے کچھ راستوں پہ آپ کو کچھ لوگ اچانک کسی گاڑی سے نکل کے دوسری گاڑی میں بیٹھ کے اپنا فون دوسری گاڑی میں رکھ کے چلے جائیں اور ڈن کر لیں، اور اگلے دن اچانک ایک سٹیٹمنٹ آ جائے کہ مسلم لیگ نون مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں نہیں جائے گی، تو بھائی ڈیل ایک سٹیپ میں نہیں ہوتی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ صرف اگر میاں صاحب کی فیملی پیسے کی اماؤنٹ پہ راضی ہو گئے تو کوئی رکاوٹ ہے۔ رکاوٹ ڈالنے والا راستے سے ہٹ جائے گا، کیونکہ یہ نومبر اور دسمبر خالی اپوزیشن پہ بھاری نہیں، جو اقتدار پہ ہے ان پہ بھی بھاری ہو سکتا ہے۔ میں سمیع صاحب آپ سوچیں گے کہ وہ میں نے آپ سے پروگرام کر کے بڑا کچھ سیکھا، اور میرا گولڈن پیریڈ تھا وہ ٹاک شو کا۔ بھٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں نومبر دسمبر بھاری ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں، بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے۔ میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑا سا اس پوائنٹ کو آپ تھوڑا مجھے ایکسپلین کر دیں، کیونکہ جو میری تحریک انصاف کے کچھ ان لوگوں سے جو بات ہوئی ہے جو عمران خان کے بہت کلوز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب استعفیٰ دے جائیں گے، عمران خان صاحب اقتدار کو چھوڑ دیں گے، لیکن کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اس حوالے سے بڑی گمبھیر صورتحال ہے یہ۔ آپ کی اس بات میں بڑا وزن ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں، کیونکہ جو عمران خان صاحب کے قریب ہے نا وہ تو کافی قریب ہے اور قربت بہت اچھی ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے اور آپ نے عمران خان صاحب کا انٹرویو کیا تھا، آپ کو بھی یاد ہو، انہوں نے کہا تھا کہ جب بجلی تیل گیس کی قیمت بڑھے آپ کا وزیر اعظم کرپٹ ہے، آئی ایم ایف کے پاس جاؤ تو سمجھو آپ تباہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بہت سارا کچھ کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون ہوگا، یہ الیکٹیبل کا ڈرامہ میں نہیں کروں گا، میں 100 سال اقتدار کے لیے لڑوں گا۔ ان کے دعووں پہ نہ جائیں۔ جب سے اقتدار میں آیا، یقیناً میں اور آپ ہزاروں شو کر چکے ہیں کہ کرپشن بے انتہا ہے۔ نواز فیملی اور زرداری نے اتنا پیسہ لوٹا ہے کہ ہم اس کی کیلکولیٹر ختم ہو جائیں گے۔ مجھے صرف سمیع ابراہیم یہ بتا دے کہ ابھی تک ان پالیٹیشنوں سے ریکوری کتنی ہوئی ہے، بس ایک سوال کا جواب ہے، اس میں آپ کے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ ابھی تک ان پالیٹیشنوں سے ریکوری کتنی ہوئی ہے؟ یہ بات ایک سال ایک مہینہ ہو گیا تقریباً حکومت۔ یہ بات ایک سوال میں ایک سوال ایڈ کر دوں، بھٹی صاحب کے سوال میں آپ جواب دیجئے گا۔ جی سوال ایڈ کر دوں۔ جی جی آپ یہ بھی بتا دیں ریکوری کے ساتھ جو لیٹیگیشن میں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں جو ریاست کا خرچہ ہوا ہے وہ بھی بیچ میں جمع کر دیں۔ صحیح ہے۔ اچھا بھٹی صاحب یا سعید قاضی صاحب کوئی بھی آپ میں سے جواب دینا چاہے، میں اب آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ میری بہت سارے لوگوں سے گفتگو بعد میں ہونے کی وجہ سے ہوتی رہتی ہے۔ بہت سارے لوگ، آپ سمجھ جائیں گے بھٹی صاحب، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور اس بات پر وہ خفا ہیں جس بات کا آپ نے ذکر کیا کہ 1 سال ہو گیا آپ لوگوں کو پکڑتے ہیں، جیل میں ڈالتے ہیں، اور وہ جیل میں ہی ہیں احتساب کے نام پر، لیکن کوئی پیسے کی ریکوری نہیں ہو رہی، اور باہر بڑی مس گورننس ہے، لوگ قتل ہو رہے ہیں، پولیس والے ٹارچر جو ہے وہ ہو رہا ہے، یعنی جو ماضی میں ہوتا رہا بالکل ویسے ہی ہو رہا ہے۔ اب جو پولیس بروٹیلٹیز ہیں
یا جو دوسرا استحصال ہے اس کو روکنے کے لیے کسی لیجسلیشن کی ضرورت نہیں تھی، ایک آپ کو اچھی گورننس کی ضرورت تھی، اور بہت ساری جگہوں پر جو سیٹ اپ ہے وہ تبدیل کرنے کے لیے خان صاحب تیار نہیں ہے۔ یہ ایک وجہ ہے بہت سارے لوگوں کے پریشان ہونے کی یا غصے میں آنے کی بھٹی صاحب؟ دیکھیں 4-5 مہینے پہلے کسی نے خان صاحب کو سی ایم پنجاب کے بارے میں بہت ساری چیزیں دی، یہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں، ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، اور اب بھی دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کمٹمنٹ کر لی، نہیں مانے۔ ایک گیسٹ آیا لاہور سے، اس نے کہا تم نہیں جاؤ گے سی ایم صاحب، وہ نہیں گئے، اس پر بھی اختلاف ہو گئے۔ 17 ستمبر کو ڈی سی گجرانوالہ کے دفتر میں کچھ لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نجائز ہاؤسنگ سکیمیں انہیں لیگل کر دو، وہ نہیں کرتے ڈی سی صاحب، تو ان کو آفس میں مارا پیٹا جاتا ہے، ایک بندہ ریسٹ ہو جاتا ہے، رات کو نہ چیف سیکرٹری کی عزت جاگتی ہے نہ بندہ رہا ہوتا ہے۔ لاہور میں آپ کو پتا ہے پولیس حراست میں کتنے لوگ مر گئے۔ اب مجھے آپ بتا دیں، سمیع ابراہیم صاحب بتا دیں، کیا لوگوں کو انصاف دینے کے لیے، گڈ گورننس دینے کے لیے، تعلیم اور اچھی صحت اور انصاف دینے کے لیے آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کی ضرورت ہے، ورلڈ بینک کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ صرف آنیسٹ، کمپیٹنٹ اور لائل افسر تعینات کرنے کی ضرورت ہے، آپ وہ نہیں لگا سکتے؟ ایک بندہ بتا دیں جو آپ نے لیگل لگایا ہو۔ میں لاہور کا سی سی پی او کس نے لگوایا؟ ایس جمیل گجر نے۔ اور بھائی ایک آپ کا وزیر، ایک وزیر جو چند دن پہلے بنا ہے، سمیع صاحب آپ کو حیرت ہوگی، ایک افسر کے پاس جاتا ہے 56 کمپنیوں کے، وہ بڑا آنیسٹ افسر ہے، اسے کہتا ہے یہ کام کر، اس نے کہا جی میں نہیں کروں گا، یہ تو نجائز ہے۔ وہ سی ایم صاحب کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے جی فلاں افسر کو نا امیڈیٹلی چینج کر دو۔ وہ کمشنر لاہور کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یار 56 کمپنی میں یہ واحد آنیسٹ افسر ہے جو پروفٹ دے رہا ہے، کہتا ہے نہیں ابھی چینج کرو، نہیں کرتا، دوسرے دن اس کو چینج کر دیتا آپ کا یہ وزیر اعلیٰ، ایک کرپٹ شخص کی خاطر جس نے اربوں روپیہ کمایا۔ تو دیکھیں سمیع صاحب، ہمارا یا آپ کا کسی سیاسی جماعت سے ذاتی اختلاف نہیں ہوتا، ہم عوام کی آنکھیں اور کان ہیں۔ تو جب اتنی کرپشن میں دلدل زدہ سسٹم آپ چلائیں، ڈیلیور زیرو ہو، آپ گورنر بیگ ہو، معاشیت تباہ ہو گئی ہو، لوگ دو نہیں ایک وقت کا کھانا کیا پانی کو ترس کے مر جائیں، تو پھر مجھے بتائیں اسے حکومت کہیں گے، جنگل کا قانون کہیں گے، یا لاوارث اور بے ہنگم ہجوم کہیں گے اس قوم کو؟ بالکل، یہ بھٹی صاحب آپ نے جو منظر کشی کی ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ سعید قاضی، یہ ایک بہت ہی ناانصافی پر مبنی اس وقت نظام ہے۔ عمران خان، میں اسلام آباد میں ہوں، میں دیکھتا ہوں، مجھے وہ کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بہت ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ جو موجودہ سسٹم ہے اس میں جو لوگ ہیں، کبھی اسمبلیوں میں نمبر گیم ہے، کبھی پارٹی کے اندر مفادات والے لوگ ہیں، کبھی وہ بھاری بھرکم بزنس مین ہیں، کچھ مجھے وہ کچھ ہاتھ پاؤں تو مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ ساری ایفرٹ ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے۔ سمیع ابراہیم صاحب، پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اس نظام میں کرپشن کی وہی حیثیت ہے جو آپ کی میری زندگیوں میں آکسیجن کی حیثیت ہے، اس کے بغیر ہم انتقال فرما جائیں گے، یہ سسٹم انتقال فرما جائے گا، پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں، مجھے بتائیں یہ پورا نظام ہے، یہ پورا اوپر سے نیچے تک، یہ جو سب سے بڑا فراڈ ہوتا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، یہ 65 کمپنیاں جس کی یہ بات کر رہے ہیں، یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں آپ کی جیب کٹی ہے۔ اور ابھی فون کر لیں جو ہمارے آڈیٹر جنرل آف پاکستان تھے، کیا نام تھا بھلا سا ان کا، بلند اختر صاحب، ان سے پوچھ لیں یہ واردات کیا تھی، وہ بھی آپ کو دے دیں گے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ واردات اور فراڈ کیا ہے، ہوا یہ ہے کہ یہاں پر یہ نہیں بتایا جاتا کہ اٹس اے بیڈ سسٹم۔ مجھے ایک بات بتائیں، میں نے خدا کی قسم، میں یہاں آپ سے حلفاً ایک بات کہتا ہوں، میں نام نہیں لیتا، میں ایک ٹھیکیدار کے پاس بیٹھا تھا کسی بیوروکریٹ کے، میرے دوست کے حوالے سے، میں نے یار پوچھا 100 روپیہ جو آتا ہے اس کے کتنے پیسے ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں پروجیکٹ میں؟ اس نے کہا یار زیادہ نہیں، بس 30% اتلے رکھ لیں دینے۔ میں کہا اوکے 70% بچے، اب حضور آپ کتنے کھاتے ہیں؟ نیچے اور بھی تو ہے نا، اوپر میں کہا 30% لاندے ہو تھلے یا 20%۔ اب آپ کے ہاں پی ایس ڈی پی، آپ کا ڈیولپمنٹ فنڈ، مال کھانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، ادھر سے سڑک بنتی ہے، ادھر سے 2 بکرے پانی کے، اس کے بعد